کبھی سوچا ہے کہ کسی کلچر کو اگر اس کی اصلی روح کے ساتھ سمجھنا ہو تو کہاں دیکھنا چاہیے؟ اس کے نعروں میں یا پھر اس کے ادب میں؟ آج ہم ایک ایسے ہی دلچسپ نظریے کا جائزہ لیں گے جو مغربی تاریخ میں عورت کے مقام پر ایک بالکل مختلف روشنی ڈالتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بڑے بلکہ یوں کہیں کہ ایک چونکا دینے والے دعوے سے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصل حقیقت اس کے لگائے جانے والے نعروں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ادب، اس کی کہانیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ یہاں جو مرکزی خیال پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صدیوں تک، مطلب قرون وسطیٰ سے بھی پہلے کے زمانے سے لے کر 19ویں صدی کے آخر تک، مغربی معاشرے میں عورت کے ساتھ جو سلوک تھا وہ افراط و تفریط کا شکار تھا، یعنی اس میں کوئی توازن نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج برابری کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ ایک طرف اور تاریخ کی حقیقت بالکل دوسری طرف ہے۔ یہ تاریخ ایک ایسے معاشرے کی تصویر دکھاتی ہے جو بہت غیر متوازن اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ چلیں اس نظریے کی پہلی مثال دیکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسی رسم ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کو بالکل عام لگے گی: شادی کے بعد عورت کا نام بدل جانا۔ ذرا اس پر غور کریں۔ شادی ہوتے ہی عورت کا جو اپنا خاندانی نام ہوتا ہے اس کی جگہ شوہر کا نام لے لیتا ہے۔ یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو جیسے اس کی پوری پچھلی شناخت کو مٹا دینے کے برابر تھا، ایک بہت ہی طاقتور علامت۔ اور یہ کوئی معمولی سی رسم نہیں تھی، یوں سمجھیں کہ یہ ملکیت کی ایک قانونی منتقلی کی علامت تھی، جیسے ایک خاندان اپنی کوئی چیز یا جائیداد دوسرے خاندان کے حوالے کر رہا ہو۔ اس سے یہ تصور پختہ ہوتا تھا کہ اب مرد ہی عورت کا مالک ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بات صرف علامتی شناخت کی نہیں تھی۔ اب ہم آتے ہیں ٹھوس چیزوں کی طرف، یعنی اثاثے اور قانونی حقوق، جہاں صورتحال اور بھی زیادہ سنگین نظر آتی ہے۔ سوچیں، جیسے ہی شادی ہوئی، ایک عورت کی ساری دولت، اس کی جائیداد، سب کچھ قانونی طور پر شوہر کا ہو جاتا تھا۔ اور یہ صرف پیسے یا زمین تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خود اس کی ذات شوہر کی ملکیت بن جاتی تھی۔ تو یہ پورا عمل کیسے کام کرتا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک سیدھا سادھا قانونی فارمولا تھا۔ پہلا قدم شادی، دوسرا قدم عورت کے سارے اثاثے خود بخود منتقل ہو گئے، اور آخری نتیجہ شوہر کو مکمل یعنی 100% قانونی کنٹرول مل جاتا تھا۔ ایک طرح سے عورت کی معاشی آزادی شادی کے دن ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہیں پر ہم واپس اسی بات پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سارا تجزیہ شروع کیا تھا، یعنی ادب، کیونکہ سب سے زیادہ حیران کن ثبوت ہمیں اس دور کی کہانیوں اور ڈراموں میں ملتے ہیں۔ اس دور کے ادب میں خاص طور پر شیکسپیئر جیسے بڑے ناموں کے کاموں میں بار بار ایک ہی تصویر نظر آئے گی: مرد عورت کا آقا ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور اسے کوئی عجیب بات نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ معاشرے کا ایک مانا ہوا اصول تھا۔ تو یہ کہانیاں ہمیں بتاتی کیا ہیں؟ وہ یہ کہ بیٹیوں سے شادی کے بارے میں پوچھا تک نہیں جاتا تھا، یہ فیصلہ صرف باپ کا ہوتا تھا۔ شوہروں کے پاس تو اپنی بیویوں کی زندگی اور موت کا اختیار تک تھا، مطلب کسی اخلاقی اختلاف پر شوہر اپنی بیوی کو قتل بھی کر سکتا تھا اور اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی۔ یہ کہانیاں ان گھرانوں کی عکاسی کرتی ہیں جہاں عورتیں ایک شدید دباؤ میں جیتی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کب تک چلتا رہا اور آخر اس میں تبدیلی آئی کیسے؟ اب یہ تجزیہ ہمیں تاریخ کے اس اہم موڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو نظام تھا یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں، یہ صدیوں تک چلتا رہا۔ قرون وسطیٰ سے بھی پہلے اس کی بنیادیں رکھی گئیں، 19ویں صدی میں یہ اپنے عروج پر پہنچا، اور پھر 19ویں صدی کے بالکل آخر میں کچھ نیا ہونا شروع ہوا۔ خواتین کی آزادی کی تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے اس صدیوں پرانے نظام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ کلچر صدیوں تک اپنی جڑیں پکڑے رہا، اور اس میں تبدیلی تبھی آنا شروع ہوئی جب یہ جدید تحریکیں سامنے آئیں۔ مطلب یہ کہ جو بدلاؤ ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ تاریخ کے حساب سے بہت ہی نیا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں جس سے بات شروع ہوئی تھی: کیا واقعی کسی بھی معاشرے کا ادب اس کی وہ انکہی سچائیاں سامنے لاتا ہے جنہیں اس کے نعرے اور دعوے اکثر چھپا لیتے ہیں؟